اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رجب کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور ماہ رجب کا دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ رجب کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ بڑی فضیلت والا، بڑی برکت والا اور بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس مہینے ہر نیکی کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ 5 بہت ہی طاقتور دعائیں شیئر کروں گا جنہیں آپ نے ماہ رجب کے باقی دنوں میں پڑھنا ہے۔ آپ جب بھی اس ویڈیو کو دیکھیں، ماہ رجب کے دوسرے عشرے میں دیکھیں یا تیسرے عشرے میں دیکھیں، جتنے دن بھی آپ کو ماہ رجب کے ملیں ان دنوں میں آپ نے ان 5 دعاؤں کو ضرور پڑھنا ہے۔ دوستو، ان 5 دعاؤں کو پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا۔ دوستو، اللہ کا راضی ہو جانا بندے کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے اور اللہ کا ناراض ہو جانا بندے کی سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑا اور سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت، دلی مراد کو پورا فرمائے گا۔ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی جائز قسم کی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ کون سی 5 دعائیں ہیں جنہیں آپ نے ماہ رجب کے باقی دنوں میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور ان دعاؤں کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ، آپ ان دعاؤں کو ماہ رجب میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو ان دعاؤں کو نماز تہجد کے وقت پڑھیں، انشاءاللہ ان کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستو، آپ نے ان 5 دعاؤں کو اکٹھا پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ درود پاک آپ نے کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو سب سے پہلی دعا ہے وہ دعا ہے استغفار کی دعا۔ اب استغفار کی دعا اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے اور یہی وہ دعا ہے جس کی بدولت اللہ رب العزت اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے اس گناہ گار بندے کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو آج میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی، آج میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، آج میرا بندہ میرے آگے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ اے فرشتوں، تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے استغفار کی دعا کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے سب سے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ جو دوسری دعا ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں اور ان کلمات کے بارے میں پیارے آقا
سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے، وزن میں بھاری اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ان کلمات کی بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ بھی بڑی مبارک دعا ہے، اور یہ دعا اگر پریشانی کے وقت کثرت سے پڑھی جائے تو اللہ رب العزت اسی وقت اس پریشانی کو ختم فرما دیتا ہے۔ یہ دعا ہے دعائے یونس، جسے ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا اور اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس دعا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مچھلی جب سمندر کی تہ میں جاتی، میں نے سمندر کی کنکریوں کو پڑھتے ہوئے سنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس دعا کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے۔ جو چوتھی دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑی مبارک دعا ہے، اور اسے دعائے ابراہیم بھی کہتے ہیں۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب آپ کو آگ میں پھینکا جانے لگا، تو آپ نے اس دعا کو پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو آگ گلے گلزار ہو گئی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اس دعا کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اس دعا کی بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جو 5واں عمل ہے یہ بھی بڑا مبارک عمل ہے، اور یہ عمل، یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ وہ سورت ہے سورہ اخلاص، اور سورت اخلاص میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لے، اللہ رب العزت اسے 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ 3 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لے، اللہ تعالیٰ اسے ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے 5واں عمل کرنا ہے۔ جب آپ یہ 5 عمل کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اپنی خواہشات کے لیے، اپنی حاجات کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ تو دوستو، ماہ رجب کے باقی جتنے بھی دن بچے ہیں، ان تمام دنوں میں آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ 5 دعائیں روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتلایا، اسی طریقہ کار سے آپ نے ان دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، آپ کی اولاد بھی نیک اور فرما بردار ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو بھی پورا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ماہ رجب کے باقی دنوں میں یہ 5 دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔